آج اگر دنیا جنید کو جنید اقبال کہتی ہے تو صرف اس پاکستان کی وجہ سے کہتی ہے. ہمارے ایمان کی حدت اور شدت جو ہے وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم اگر ہمیں ذرا سا موقع مل جاتا ہم اس کا سر اڑا دیتے. یہ ہے ہماری بدنصیبی. ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے, دوسرا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, تیسرا ہاتھ, چوتھا. یا ممکن ہے جو بات میں کرنے والا ہوں وہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرا کے ہو سکتا ہے باہر ہی رہ جائے, یا ہو سکتا ہے اس سماعتوں کے ذریعے سے آپ کے قلب میں اتر جائے. ممکن ہے. یہ جو قریب 100-150 کا مجمع اس وقت سامنے موجود ہے, آلموسٹ اتنے ہی لوگ ہوں گے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس پلیٹ فارم سے, اس روسٹم سے کھڑے ہو کے لوگ مایوسی کو بیچا کرتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے. سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب لوگ صرف مسائل 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 کا رونا روتے رہتے ہیں اور اس کا حل نہیں بتلاتے. سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ, جس ماں نے آپ کو شناخت دی, جس ماں نے آپ کو پہچان دی, جس ماں نے آپ کو نام دیا, جس دھرتی کی وجہ سے آپ ریکگنائز ہوئے, آپ آ کر اس کی ایسی تیسی کرتے, اس کا تمسخر اڑاتے, اس کے بارے میں وہ جملے استعمال کرتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں مانتا ہوں کہ 75-76 برس کا پاکستان ہو گیا. ان 76 برسوں میں جو نظام ہم نے دیکھا ہے انتہائی تعفن زدہ نظام ہے. میں مانتا ہوں کہ جو سسٹم, جس سسٹم سے میں اور آپ, راحیل اختر, ذیشان اقبال, ہم سب گزرے ہیں, زبیر کاپاڑیا صاحب گزرے ہیں, آپ سب کو, کچھ لوگوں کو گزرنا ہے, کچھ گزر چکے ہیں, وہ انتہائی فرسودہ نظام ہے. میں مانتا ہوں صاحب کہ مسائل اس پاکستان کے اندر بہت موجود ہیں, لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم 25 برس پہلے 1998 میں نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, اور آج اگر دنیا جنید کو جنید اقبال کہتی ہے تو صرف اس پاکستان کی وجہ سے کہتی ہے. تو پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے صاحب کہ اس پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا اور اسی پاکستان سے ہم نے بہت کچھ لینا ہے. اچھا, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے, یہ جملہ ہنسی مذاق میں کہہ کے چلے جانا, میں آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں. بہت سی باتیں آج آپ سے مجھے کرنی ہیں, کیونکہ مجھے تصویر بنوانے کا, مجھے بلا وجہ اپیرنس دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں ایک مقصد کے تحت جاتا ہوں پروگرام میں, اور وہ مقصد میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا, کیونکہ میں ہو سکتا ہے یہ مائک میں لے کے آپ کی طرف آ جاؤں, کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد ہجرت کی داستانوں کو پڑھا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیے. بڑا آسان ہے صاحب پاکستان پہ لان تان کرنا, بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے ان تمام شہداء کی قربانیوں کو ایک جملے کے اندر جو ہے وینش کر دینا. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کن لوگوں نے پڑھا ہے, ذرا بتائیے مجھے. دیکھیے ذرا زبیر بھائی, پیچھے ذرا سر گھما کے دیکھیں. یہ ہے ہماری بدنصیبی. ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے, دوسرا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, تیسرا ہاتھ, چوتھا ہاتھ. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے راہیل بھائی؟ 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے, اور 4 لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں کہ جنہوں نے, میں بھی اس کی بات ہی نہیں کر رہا, پری پارٹیشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں بات ہی نہیں کر رہا صاحب, میں تو پوسٹ پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان بن چکا ہے, پاکستان کا نقشہ دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر چکا ہے, اور پارٹیشن کے بعد جو ہجرتیں ہوئی ہیں ان ہجرتوں کی داستانوں کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ تو 100-150 لوگوں میں سے صرف 4 لوگوں کے ہاتھ اٹھے. یاد رکھیے گا, کوئی بھی نعمت اس وقت تک آپ کو نعمت نہیں لگتی ذیشان بھائی, اور کوئی بھی عطا اس وقت تک عطا آپ کو نہیں لگتی جب تک کہ آپ اس میں جد و جہد مسلسل نہ کریں, آپ کی اس میں محنت نہ ہو, آپ کی اس میں جد و جہد نہ ہو, آپ نے اس میں خون پسینہ نہ پلایا ہو.
اس نعمت کو آپ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہجرتیں ہیں صاحب, کبھی پڑھا ہے اپنی ہجرتوں کو؟ یہ ہجرتیں ہیں کیا؟ یہ پاکستان کسی نے اٹھا کے ایسی تحفے میں آپ کو نہیں دے دیا. میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے جب پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے. سسٹم پہ بات کیجئے, آپ پولیٹیکل فگرز پہ بات کیجئے, 76 برس کا جو تعفن زدہ نظام ہے آپ اس کے اوپر بات کیجئے. آپ کو بولنے کی آزادی ہے, بات کیجئے. آپ کو تقریر کی آزادی ہے, بات کیجئے. آپ جس لیول پہ چاہ کے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے, یہ آپ کی اپنی شعب دید ہے. لیکن اگر آپ پاکستان پہ لان تان کریں گے تو پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان بنانے والوں نے اور پاکستان کی طرف جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں نا, ان کی قربانیوں کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. ایسے ہی پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کیا. 1.25 کروڑ کے قریب ہجرتیں ہوئی ہیں. کتنی ہوئی ہیں؟ 1.25 کروڑ. صرف مشرقی پنجاب سے 52 لاکھ ہجرتیں ہوئی ہیں. کتنی ہوئی ہیں؟ ان ہجرتوں کو خدا کی قسم جب میں پڑھتا ہوں اور سناتا ہوں نا, آپ یقین مانیے میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے. کتنے اچھے ماحول کے اندر اس وقت حسین سے کپڑے پہن کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اے سی بھی چل رہا ہے, لائٹس بھی ہیں, فیس بک پہ لائیو بھی جا رہا ہے. 76 برس کے بعد یہ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن 76 برس پہلے جب پارٹیشن ہو چکا تھا, جب پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا تھا, اس وقت جن لوگوں نے ہندوستان کو چھوڑا, اس وقت جن لوگوں نے ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑا, اگر آپ کے نزدیک وہ فیملیز ہوں اور کتابوں کی کرتاس پہ کہیں وہ لہو آپ کو نظر آئے اور وہ آپ کی نگاہوں سے گزرے, تو جا کر ان سے پوچھیں کہ ہوا کیا تھا. وہ آنسوؤں سے رو رو کے بلک بلک کے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کی داستانیں ہیں. خدا کی قسم وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. آج ایک گیر ویلڈر جو ہے وہاں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ان کی کیریکیچرز بناتا ہے, ہمارے ایمان کو زج کرتا ہے نا. ہمارے ایمان کی حدت اور شدت جو ہے وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم اگر ہمیں ذرا سا موقع مل جاتا ہم اس کا سر اڑا دیتے. ایک رسمس پالوڈن جو ہے, یا پیلوڈن جو بھی اس کا نام ہے, اس ملعون کا, وہ سویڈن میں کھڑے ہو کے قرآن جلاتا ہے, پھر اس کے بعد قرآن جلاتا ہے, ہمیں چیلنج کرتا ہے. ہماری عشق کی شدت کہتی ہے کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتا, ہم اسے بتاتے کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے. وہ سلمان ممیکا جو ہے, اس نے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قرآن کو جلایا, ہمیں چیلنج کیا. ہمارا عشق کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس ہوتا, ہم اس کو بتاتے. یہ منظر نامہ ذرا ذہن میں رکھیے. 76 برس پہلے ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑ کے پاکستان آنا چاہتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھل کر اہانت کی جاتی تھی مسلمانوں کے سامنے, کھل کر بے توقیری کی جاتی تھی, کھل کر گستاخی کی جاتی تھی. راہیل بھائی, یعنی آپ کے سامنے آپ کے رسول کی بے توقیری کی جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں, سوچئے اس سے بڑا ڈوب کے مرنے کا مقام کوئی نہیں ہے. وہ ہندو کیا کرتے تھے, وہ انتہا پسند سکھ کیا کرتے تھے. آپ کی مساجد کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا کیا جاتا تھا؟ یہ ہجرتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. سور چھوڑ دیے جاتے تھے. آپ کی مساجد کے اندر گھس کر قرآن کے اوراق کو جلا دیا جاتا تھا, نظر آتش کر دیا جاتا تھا, اور مسلمان اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس حد تک آپ کمزور تھے.